اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے پہ کوئی آزمائش کوئی تکلیف ایسی نہیں آتی کہ اللہ اس کے بدلے میں اس کے گناہ معاف نہ کرتے ہو۔ ہم تکلیف میں پریشانی میں اکثر کچھ فرسٹریٹڈ سا فیل کرتے ہیں، اس چیز کی وجہ سے ہم اللہ سے دور ہو جاتے ہیں۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ بندے پہ اللہ تعالیٰ زندگی میں مختلف قسم کی آزمائشیں ڈالتے ہیں اور انسان کی زندگی اکثر پریشانیوں سے گری رہتی ہے، لیکن اگر سوچا جائے اللہ رب العزت ان پریشانیوں کے بدلے میں بندے کو ایسا اجر دیتا ہے کہ بندہ خود حیران رہ جائے۔ آپ دیکھیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندے پہ کوئی آزمائش کوئی تکلیف ایسی نہیں آتی کہ اللہ اس کے بدلے میں اس کے گناہ معاف نہ کرتے ہو، اور فرمایا کوئی ایسی غمی نہیں کوئی ایسی بیماری نہیں جو تم کو لاحق ہو جائے لیکن اللہ اس کے بدلے میں گناہ معاف کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ یہ فرمایا کہ تم کو اگر کانٹا بھی چبھ جائے اس کے بدلے میں بھی اللہ تمہارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اور ایک حدیث میں آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم کو اتنی معمولی پریشانی ہو، اتنی سی بات ہو کہ تم اپنے جیب میں سے کچھ نکالنا چاہو اور اپنے جیب میں ہاتھ ڈالو اور وہ چیز اس جیب میں نہیں ہے، تم کو یاد آیا کہ دوسرے جیب میں ہے، اور تم اب دوسرے جیب میں ہاتھ ڈالو وہ چیز نکالنے کے لیے، مطلب آپ جیب سے پین نکالنا چاہتے ہیں، پیسہ نکالنا چاہتے ہیں، اور آپ جیب میں ہاتھ ڈال کے دیکھتے ہیں کہ اس میں نہیں ہے، دوسرے والے جیب میں ہے، اور پھر دوسرے جیب میں ہاتھ ڈالتے ہیں۔ تو حدیث میں آیا اس معمولی پریشانی کے بدلے میں جس کو شاید بندہ خود بھی پریشانی نہ سمجھے، اگر کسی کے ساتھ یہ معاملہ پیش آ جائے کہ آپ نے جیب میں ڈالا اس میں نہیں دوسرے جیب میں ہاتھ ڈالنا پڑا، اگر آپ اس بندے سے کہیں کہ آپ کو تکلیف ہوئی آپ کو پریشانی ہوئی تو وہ بندہ خود بھی ہنسے گا، بولے گا یہ کون سی تکلیف کی بات تھی، یہ کیسی بات کر رہی ہے، یہ کون سی پریشانی کون سی تکلیف ہے۔ لیکن حدیث میں آیا کہ اللہ بندے کی اس تکلیف کا بھی لحاظ کرتے ہیں اور اس معمولی یہ 2 سیکنڈ کی تکلیف اس پریشانی کی کا بھی لحاظ کرتے ہیں اور اس کے بدلے میں بھی اس کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت یہ تو اللہ کی ہی شاہ ہے، اللہ کی ہی شان کریمی ہے کہ اتنا لحاظ بندے کا کرتے ہیں کہ اس کی معمولی تکلیف معمولی پریشانیاں، حتیٰ کہ جو میں نے یہ مثال دی اس معمولی پریشانی کے بدلے میں بھی اللہ اس کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ لیکن ہم اکثر کیا کرتے ہیں، ہم تکلیف میں پریشانی میں اکثر کچھ فرسٹریٹڈ سا فیل کرتے ہیں، ہمارا مزاج کچھ ایسا بن گیا ہے، مثال کے طور پہ ہم معمولی سی بات ہے ہم چل رہے اور ہم کو ٹھوکر لگ جائے، کوئی چیز پاؤں میں لگ جائے تو ایک دم لان تان شروع، برا بلا اس چیز کو بھی برا بلا کہتے ہیں، اس کمرے کو بھی برا بلا کہتے ہیں، دیوار کو بھی برا بلا کہتے ہیں، بس گالیاں بکنی شروع کر دی، سڑک بھی گندی ہے، یہ بھی گندی ہے، جوتا بھی گندا ہے۔ تو کچھ بہت انسان فرسٹریٹڈ فیل کرتا ہے کہ معمولی سی کوئی چیز ہو جاتی ہے تو ایک دم برا بلا زبان پہ آنا شروع ہو جاتا ہے اور انسان اس چیز کو بھی گالیاں دینے لگتا ہے، اپنی قسمت کو بھی کوسنے لگتا ہے۔ بہت عجیب سی بات ہے۔ تو اس چیز کی وجہ سے ہم اللہ سے دور ہو جاتے ہیں۔ جب ہم ایک دن میں 10 بار ہم کو کوئی چیز پیش آ جائے اور ہم دن میں 10 بار گالیاں بکنا شروع کریں، برا بلا کہنا شروع کریں، تو یہ بندہ اللہ سے کتنا دور ہو جائے گا، کیونکہ یہ ہر چیز میں فرسٹریشن کو تلاش کر کے اپنے اوپر حاوی ہونے دیتا ہے۔ اس کے برعکس مومن بندے کا مزاج ایسا ہونا چاہیے کہ جو ہی کوئی تکلیف ہو، کوئی بھی پریشانی ہو، بیمار ہو، کچھ ہو، یہاں تک کہ حدیث میں جو ہے کانٹا تک چبھ جائے یا یہی جیب میں ہاتھ ڈالنا پڑے، کوئی بھی پریشانی ہو، کیسی بھی پریشانی ہو، اس وقت اطمینان سے 2 منٹ یہ سوچے کہ یہ پریشانی اللہ کی طرف سے مجھے آئی ہے اور اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، اللہ دیکھ رہے ہیں کہ میرا بندہ اس پریشانی میں ہے، چاہے معمولی ہے یا زیادہ ہے، جس بھی طرح کی ہے، اور اللہ اس کے بدلے میں میرے گناہوں کو معاف کر رہے ہیں، اللہ مجھ کو دھو رہے ہیں اور مجھے آخرت میں اجر دے رہے ہیں۔ تو یہ چیز جب بندہ سوچے اور ہر پریشانی کے بدلے ہر چیز کے بدلے دن میں جتنی بار اس کو پریشانی ہو، چاہے چھوٹی بڑی جو بھی چیز ہو، اس کے بدلے میں جب یہ اللہ سے کنیکٹ کرنے کی کوشش کرے، گالیاں دینے کے بجائے برا برا کہنے کے بجائے اگر یہ اللہ سے کنیکٹ کرنے کی کوشش کرے کہ یا اللہ مجھ کو لگ گئی، مجھے تکلیف ہوئی، لیکن الحمدللہ آپ کتنے کریم ہیں کہ اس معمولی درد کے بدلے جو 1 منٹ کے بعد ٹھیک ہو جائے اس کے بدلے بھی آپ گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ الحمدللہ، یا اللہ یہ تو آپ ہی ایسا کرم فرما سکتے ہیں، کوئی دوسرا اتنا رحمان ایسا رحیم نہیں ہو سکتا، یہ تو آپ ہی
آپ ہی کی صفت ہے, آپ ہی کی شان ہے کہ آپ نے اتنا کرم فرمایا کہ معمولی چیزوں کے بدلے میں اجر دے دیا, معمولی چیزوں کے بدلے میں گناہ معاف کر دی. تو جب انسان اس طرح کی سوچ ڈیولپ کرنے کی کوشش کرے تو دھیرے دھیرے وہ محسوس کرے گا, کیونکہ یہ چیزیں تو ہوتی رہتی ہیں روزمرہ کی زندگی میں, دھیرے دھیرے وہ محسوس کرے گا کہ ہر چیز میں وہ اللہ کو تلاش کرتا ہے. انسٹیڈ آف فرسٹریشن اور انسٹیڈ آف برا بلا کہنا, وہ اس کے دل میں فوراً اللہ آ جائیں گے. کہیں تکلیف ہوئی تو فوراً اللہ کو یاد کر لے گا وہ, اور اللہ کو تلاش کرنا شروع کر دے گا. تو یہ جو بار بار اس کا ذہن اللہ کی طرف جائے گا, اس سے انشاءاللہ یہ اللہ کے ساتھ کنیکٹڈ رہے گا. اس کو پریکٹس کرنے سے دھیرے دھیرے کچھ ٹائم کے بعد اس کو محسوس ہوگا کہ میں اپنی روزمرہ کی زندگی میں اٹھنے بیٹھنے میں, چلنے پھرنے میں اللہ سے کنیکٹڈ ہوں. تو بندے کو اپنے دل کو اللہ کی طرف موڑنے کے بہانے ڈھونڈنے چاہیے. تو یہ پریشانی تو ایک مثال ہے. اسی طرح سے خوشی میں, اسی طرح سے کوئی بھی معاملہ پیش آئے, کوشش کرنی چاہیے کہ فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہو. خوشی کا موقع ہو, فوراً اللہ کی طرف متوجہ ہو کے اللہ کی تعریف کرے اور اللہ کا شکر ادا کرے کہ آپ کی وجہ سے یہ خوشی مجھے ملی, آپ نے یہ نعمت مجھے دی, یا اس طرح کا کچھ. اور اسی طرح سے غمی میں اسی طرح سے کوشش کرے کہ اپنے دل میں اللہ کی طرف متوجہ رہے. اس مشق سے انشاءاللہ دھیرے دھیرے بندے کو وہ مقام حاصل ہوتا ہے کہ یہ 24 گھنٹے اپنی ہر سانس میں محسوس کرتا ہے کہ میں اللہ سے کنیکٹڈ ہوں. اللہ تعالی ہم کو اپنا خاص قرب نصیب فرمائے اور ہم کو اپنے ساتھ لگے رہنے کی توفیق دے, ہمارا دل اپنی طرف متوجہ لگے کرنے کی توفیق دے, اور ہمارا دل ہمیشہ ہمیشہ روزمرہ کی زندگی میں ہر حال میں اٹھتے بیٹھتے اللہ کی طرف متوجہ رہے. آمین برحمتک.